رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معجم کبیر حدیث نمبر 39۔ فرمانے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گزشتہ رات پریویس نائٹ عجیب واقعہ دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر کبھی پل صراط پر گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس درود نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے، دنیا میں، نظام قبر میں، قیامت میں پل صراط پر بھی درود پڑھنا فائدہ دے گا۔ جن کا بھی رہا ورد یہاں صلی وسلم، کل پل پہ بھی سلم کی وہ تکرار سنیں گے۔ عاشق درود و سلام کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، کل قیامت کے روز جب وہ پل صراط پر گزریں گے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعائیں کریں گے سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں، ربی سلم ربی سلم سلم، تو وہ انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کی دعائیں بھی سنیں گے۔ جن کا بھی رہا ورد یہاں صلی وسلم، کل پل پہ بھی سلم کی وہ تکرار سنیں گے۔ مشکل ہو کوئی پڑھے کہ درود کو پکارو پکارو، مشکل ہو کوئی پڑھے کہ درود کو پکارو، مشکل نہیں وہ نس و غم خوار سنیں گے۔ سرکار دو عالم کی سماعت پہ نہ کر شک، سرکار دو عالم کی سماعت پہ نہ کر شک، صد بار پکارو تو وہ صد بار سنیں گے۔ مکے کی بہاریں کیا کہنا، سبحان اللہ۔ وہ شہر جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ، دنیا بھر کے ایمان والے جہاں آنے کی حسرت رکھتے ہیں اور آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مکے کی بہاریں کیا کہنا۔
دنیا میں ایمان والا جہاں بھی نماز پڑھے گا اس کی طرف رخ کرے گا. مکے کی بہاریں کیا کہنے. دنیا بھر میں مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. دعا کسی رخ میں بھی کر سکتے ہیں مگر بہتر ہے. اور سنت یہ ہے کہ دو زانوں ہو کر جب بیٹھیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مکے کی بہاریں مرحبا. عرفات برابر میں, منی برابر میں, مزدلفہ برابر میں. یہی وہ کعبہ ہے جو آدم علیہ السلام نے بنایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی. اس کے بعد یہ بنتا رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی تعمیر میں بنفس نفیس اینٹیں اٹھائیں. کیا شان ہے کعبے کی, سبحان اللہ. حجر اسود یہی ہے, مقام ابراہیم یہی ہے, صفا مروہ یہی ہے. جبل ابی قبیس جس پر تشریف فرما ہو کر نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا, وہ مکے میں. یہ دنیا کا پہلا پہاڑ مکے میں. مکے میں میرے نبی دنیا میں تشریف لائے. مکے میں میرے نبی کا بچپن گزرا. مکے کی گلیوں میں میرے نبی نے 40 سال گزارے اور پھر پہلی وحی نازل ہوئی, اعلان نبوت فرمایا. پھر 13 سال اسلام کی دین کی دعوت دی. پھر اسی شہر سے آپ نے بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھتے ہوئے, محبت کا اظہار کرتے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے مدینے کی طرف ہجرت کی. مکے کی بہاروں کے کیا کہنے. بڑا ادب والا شہر ہے, تعظیم والا شہر ہے, حرمت والا شہر ہے. اللہ کریم نے اس شہر کو امن والا بنایا, حرمت والا بنایا. اللہ کریم نے مکے کو معظم بنایا, اس کی تعظیم کرنے کی ترغیب دلائی. سورہ حج کی آیت نمبر 30, وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے. کیا مراد ہے؟ حج کی مخصوص عبادات اور جن جگہوں پر مخصوص عبادات کی جاتی ہیں, کعبے کا طواف کیا جاتا ہے, صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے, عرفات, مزدلفہ, منی میں وقوف کیا جاتا ہے, وہاں اسٹے کیا جاتا ہے, وہاں ٹھہرا جاتا ہے. اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نور العرفان, یہ آپ کی مختصر تفسیر ہے اور تفسیر نعیمی ان ڈیٹیل ہے. اس میں لکھتے ہیں جن چیزوں کا احترام ہے ان کا ادب کرنا ضروری ہے. خانہ کعبہ, قرآن شریف, ماہ رمضان, مسجد حرام, مدینہ منورہ کے در و دیوار کا ادب, حضور کی تمام سنتوں کی حرمت سب ہی داخل ہے. ان کی تعظیم رب کی تعظیم ہے. تو معلوم ہوا اللہ پاک کی چیزوں کی تعظیم عبادت کی بنیاد ہے, جڑ ہے. دل میں تعظیم و محبت ہے تو عبادت قابل قبول, ورنہ شیطان کی عبادات برباد ہوئی کہ اس کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں تھی, آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں تھی نا, تو برباد ہو گیا. محفوظ سدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. یاد رکھیں مکے میں قتل و غارت گری حرام, منع ہے. اللہ اکبر. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا, سبحان اللہ. مومن یعنی ایمان والا مسلمان کعبے میں داخل ہوتا ہے, مکے میں داخل ہوتا ہے, مکہ مکرمہ میں آ جاتا ہے تو عذاب سے امن پا جاتا. اس لیے اس کو کہتے ہیں حرم. قتل ممنوع, حرام. مکہ شہر میں ظلم حرام, شکار حرام, ممنوع. مکہ مکرمہ کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. پرند چرند انسان کسی کو یہاں تکلیف دینے کی اجازت نہیں. ویسے بھی بلا اجازت شرعی تکلیف نہ دی جائے, یہاں تو اور بھی لحاظ رکھنا ہے. اور یہاں کے درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور جنگلی کبوتر بہت ہے وہاں پر, ان کو اڑانے کی اجازت نہیں ہے, ان کو ڈرانے کی اجازت نہیں ہے.
تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. تو کبوتروں کا ادب کرنا ہے، جانوروں کا جو مکے میں رہتے ادب کرنا ہے. اللہ اکبر. مکے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ سر عام ہتھیار نہ اٹھائے جائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1356، تم میں سے کسی کو یہ حلال نہیں کہ مکہ معظمہ میں ہتھیار اٹھائے پھرے. ظاہر مسلمان ڈریں گے تو یہ حرام ہے. تو غلاف میں ڈھکے ہوئے ہتھیار اٹھانا اپنی حفاظت کے لیے اس کی اجازت ہے جبکہ ضرورت ہو. مکہ مکرمہ میں لانگ اسٹے، طویل قیام کرنے کی ممانعت ہے. وجہ کیا ہے کہ زیادہ عرصے یہاں ٹھہریں گے تو یوز ٹو ہو جائیں گے، فرینڈلی ہو جائیں گے، اور پھر دل میں مکے کی جو عظمت ہے، ہیبت ہے، روب ہے، وہ کم ہونے کا اندیشہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب حج سے فارغ ہوتے تو لوگوں میں دورہ فرماتے یمن والو یمن چلے جاؤ، عراق والو عراق چلے جاؤ، شامیوں اپنے وطن میں چلے جاؤ، تاکہ تمہارے ذہنوں میں تمہارے رب کے گھر کی ہیبت خوب قائم رہے. سنیں میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ یا تابعین تھے جو بہت ادب والے تھے، احترام و اکرام کرنے والے تھے. ہمارے دور کا کیا حال ہے؟ اللہ پاک اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے. تو بہتر کیا ہے کہ پاک در کی حاضری دیں، وطن واپس آ جائے. اچھا وہاں رہ کر وطن یاد آئے یہ اچھا ہے، یا وطن میں رہ کر مکہ یاد آئے یہ اچھا ہے؟ کسی پیاری بات. تو وہاں رہ کر ہم مکے مدینے میں رہ کر اپنے گھر کو یاد کریں، اپنے شہر کو یاد کریں. اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے شہر میں رہ کر مکے اور مدینے کو یاد کریں. اللہ اکبر. اللہ کریم بار بار لوٹنا، بار بار حاضری دینا، بار بار حج و عمرہ و زیارت کی سعادت عطا فرمائے. کعبۃ اللہ کو کیا کہا گیا؟ مثابۃ للناس، بار بار لوٹنے کی جگہ. دل پھر بھی چاہندا ہے مدینے دا سفر ہو، دل پھر بھی چاہندا ہے مکے دا سفر ہو. کاش. اللہ اکبر. بعض علماء فرماتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو خراسان میں ہیں، ایران کا ایک صوبہ ہے، لیکن طواف کرنے والوں سے زیادہ بیت اللہ کے قریب ہیں. اب وہ مثلا مکے میں ہیں مگر وہ موبائل پہ لگے ہوئے، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے، تو مکے میں رہ کر مکے سے غافل ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو مکے سے دور ہیں، مکے کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ حج کرا، یا اللہ کعبہ دکھا، یا اللہ پھر وہ ساعت عطا فرما کہ میں جھوم جھوم کر مکے میں کہوں میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. کاش علماء کرام بزرگان دین مکے میں زیادہ عرصہ ٹھہرنے کو پسند نہیں فرماتے، کیونکہ زیادہ ٹھہرنا کہیں استغفر اللہ اکتاہٹ اور تعظیم میں کمی کا باعث نہ بن جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو مکہ پاک میں اگر یہاں رہیں، تعظیم کریں، تو اس سے زیادہ اور کہاں ٹھہرنا افضل ہوگا؟ بھائی مکے میں ٹھہرے، مدینے میں ٹھہرے، اور کہاں جانا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک میں دوبارہ جب تشریف لائے، یعنی ہجرت کے بعد، تو کعبے کی طرف توجہ کی. فرمایا یقیناً تو اللہ پاک کی بہترین زمین ہے اور مجھے اس کے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے. اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا. شیخ عبد الوہاب شعرانی بہت بڑے بزرگ ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، وہ حج کا ارادہ کرنے والے کسی عالم صاحب سے فرما رہے تھے بھائی حرمین طیبین میں مستقل رہائش سے بچنا. مکے اور مدینے کو حرمین طیبین کہتے ہیں. ان دونوں مقدس شہروں کو خیال
نہیں رکھ سکو گے، اکتا جاؤ گے، تھک جاؤ گے. پھر تم پر یہ مثال صادق آئے گی کہ حج کرتے وقت تجھ پر گناہ کا ایک تھیلا تھا، حج کر کے واپس پلٹا تو تیری پیٹھ پر گناہوں کے 1000 تھیلے تھے. مطلب یہ کہ حرمین طیبین میں مکے مدینے کے جو حقوق ہیں، جو آداب ہیں، وہ تو پورے نہیں کر سکے گا. اب قیامت کے دن تجھ پر یہ پیش کیا جائے گا، وہ ہر ایک حق ایک ایک تھیلا ہے. تو عالم صاحب نے شیخ صاحب سے کہا، سیدی مجھے وہاں لمبی مدت تک رہائش رکھنے کی آپ اجازت دے دیں. فرمایا میں تمہیں صرف اس صورت میں اجازت دوں گا کہ تم دوران قیام شرائط کا لحاظ رکھو. عرض کی شرائط کیا ہیں؟ اب شرائط بتائیں کہ حرم میں، مکے میں یا مدینہ میں، حرم میں اپنے قیام کے دوران خوراک اور دراہم ذخیرہ نہ کرنا. دوسری بات، دن یا رات میں کبھی اکیلے کھانا نہ کھانا جبکہ تمہیں معلوم ہو کہ حرم میں کوئی بھوکا باقی ہے. وہاں پیوند والا پرانا لباس پہننا، فخر والے لباس کچھ نہ پہننا، اور ایسے کپڑے اگر تیرے پاس ہوں تو ان کو بیچ کر غریب بھوکوں پر خرچ کر دو. حرم میں قیام کے دوران کبھی اپنے شہر کا خیال دل میں نہ ہے، نہ گھر کا، نہ اولاد کا، نہ مال کا، نہ دولت کا. اور وہ بھائی جو مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں اور رہتے ہیں، ان سے ملاقات کا شوق رکھے، کیونکہ تم اللہ پاک کی خاص بارگاہ میں حاضر ہو، وہاں سے محض تمہارے دلی ارادے پر بھی پکڑ ہوگی. لہٰذا جب تم نے کسی اور کا شوق رکھا تو تمہارا دل اس کی بارگاہ سے دور ہو گیا، صرف جسم بغیر دل کے حاضر. جب حضرت سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ نے حرم کے آداب کے بارے میں گفتگو مکمل کی تو ان عالم صاحب نے کہا، حرم میں لمبی مدت رہائش اختیار کرنے سے میری توبہ. تو انہوں نے حج کیا اور وہاں لمبی مدت تک قیام نہ فرمایا. محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. اللہم آمین. مکہ مکرمہ کے جو آداب ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، تو کہ گناہ تو کہیں بھی کریں گناہ ہی ہے، لیکن مکہ شریف کی شان و عظمت کے سبب یہاں گناہ کرنا زیادہ بڑا جرم ہے. یعنی ایک گناہ پر 1,00,000 گناہ ہے، ایک نیکی پر 1,00,000 نیکی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے حرم میں گناہ نہایت بدبختی ہے، سخت قابل گرفت جرم ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں. اس شہر کی تعظیم ہے، گناہ کا ارادہ کرنے پر بھی پکڑے اگرچہ گناہ نہ کرے. یاد رکھیں کہ گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا مگر پکڑ نہیں ہے. حرم مکہ کا معاملہ اس قاعدے سے جدا ہے، سیپریٹ. وہاں حکم شرع یہ ہے کہ محض گناہ کے ارادے پر بھی پکڑے اگر گناہ نہ کیا. یہ حرم مکہ کی تعظیم کے سبب ہے کہ یہ بہت عزت والا شہر ہے، عظمت والا شہر ہے. تو اللہ پاک نے اصحاب فیل کو تباہ و برباد کیا، یعنی ہاتھیوں کا لشکر ابراہا لے کر آیا. یہ کرسچن بادشاہ تھا اور بہت طاقتور ہاتھی تھے. اچھا، اس نے کعبے کو ڈھایا تھوڑی تھا، استغفر اللہ، کعبے پر ارادہ کیا تھا اس کو ختم کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا. دیکھو ارادہ کیا تھا نا، ارادے پر ہلاک ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں گناہ کرنے سے قبل محض اس کا ارادہ کرنے پر پکڑو. پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ جو ابھی ہم نے سنی یہ تلاوت فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں، لوگوں میں محبوب ہیں. اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما. آپ
اتنی بلند شان والے ہیں مگر مکہ چھوڑ کر طائف میں چلے گئے تھے. اتنے بڑے صحابی اور بہت بڑے قرآن کریم کے مفسر یہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے کہ یہاں تو ارادے پر بھی گناہ ہے. اللہ اکبر. مکہ مکرمہ کا ایک حق یہ ہے کہ یہاں جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کے جانوروں کا بھی احترام کیا جائے. ایک مکے کا حق یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی آزمائش آئے، تکلیف آئے، صبر کریں. گرمی کی شدت ہے تو اب صبر کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دن کے وقت کچھ وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے. مکے میں پہنچا، بیمار ہو گیا تو صبر کرے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص مکے میں بیمار ہو جائے، جو عمل وہ پہلے کر رہا تھا بیماری کی وجہ سے نہ کر سکا تو اسے ان کا اجر ملے گا. اگر بیمار مسافر ہو گیا تو اسے دگنا اجر ملے گا. مکے کا ایک ادب یہ کہ جب وہاں داخل ہوں تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ شرمندہ داخل ہوں، سر کو جھکا کر داخل ہوں، ننگے پاؤں داخل ہوں، لبیک اللہم لبیک کہہ کے داخل ہوں، دعا کرتے ہوئے داخل ہوں، غسل کریں. اور مکے میں جا کر تمام چیزوں کا بہت ادب اور بہت احترام کریں. اللہ کریم مکے کی حاضری، مدینے کی حاضری بار بار نصیب فرمائے اور ادب بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ.